معلوم ہے نا؟ تو کوئی لگائے گا نعرہ؟ انشاءاللہ نعرہ لگے گا. لگاؤ ایک نعرہ لگاؤ تاکہ جانے بیداری ہو. اے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب یہ سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایک بار کہیں یا رسول اللہ. پھر سے یہ نہیں اٹھا رہے میرے بھیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ جو لوگ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں انہیں مدینہ شریف پہنچا دے, اور جو لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں انہیں چوچا شریف پہنچا دے. اب مدینہ جانے والوں کہو یا رسول اللہ. اب ایک شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد بلا کسی تمیز علامہ ظہیر صاحب قبلہ آپ کے حوالے ہوں گے. ایک شخص تھا پڑوسی ملک کا, وہ اپنی زمین بیچ کے مدینہ شریف جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی زمین بیچ کے مدینہ شریف جا رہے ہو؟ کہا ہاں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ زمین مدینہ شریف سے بہتر نہیں ہے. دیکھیے کہ یہ زمین مدینہ شریف سے بہتر نہیں. علماء اکرام دیکھیں, علامہ مولانا محبوب صاحب قبلہ کی دعائیں میں یہ زمین مدینہ شریف سے بہتر ہے. مائک والے بھیا تھوڑی سی آواز دے دیں. اچھا تو پھر خراب کر دیا آپ. یہ زمین مدینہ کے خاک سے, وہاں کے کتوں سے بہتر نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ خدائے پاک بس ایک بار بلائے مدینے میں. اب مدینہ جانے والوں خاموش نہیں رہو گے خدا کی قسم. خدا پاک. بھیا مجھ سے ملنے آ رہے ہو آپ؟ ہم سے آ رہے ہو؟ آتے رہو یار, میں شعر سناتا رہوں گا. سبحان اللہ. اے ماشاءاللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. آئیے یاد ہی ملا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. اب آتے رہے, میں منع نہیں کروں گا, ہے نا. بہت زیادہ جیب لے کر آیا ہوں, دیکھ بھی لے کر ایک شعر پتا ہوں کہ خدا پاک بس ایک بار بلائے مدینے میں, پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں. پھر اس کے بعد چاہے یہ علماء بھی دے سکتے, کوئی پابندی نہیں دینے کے لیے. خدا پاک بس ایک بار بلائے مدینے میں, اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں. اس زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے. فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں. فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں. حضرات آئیے بلا کسی تمہید. میں آپ آئیں گے تو بس شعر سناؤں گا. اور لا رہے ہیں لائیے سب دیکھ کر جائیے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب اسٹیج سے اور اساتذہ کرام سے دعائیں مل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں میری الاؤنس بھی کامیاب ہے. آپ قبول کرو چاہے نہ قبول کرو, اسٹیج والے قبول ہے تو میں کامیاب ہو گیا ہوں. ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ, علامہ ظہیر احمد سمنانی کا استقبال کر لو. نعرہ تکبیر. یار کچھ کنجوسی کر رہے ہو بچوا میں. اچھا یہ جگہ بھی خالی ہے, جو کھڑے نا یہ آ کے بیٹھیں گے, اس لیے شاعر کہتا ہے کہ چپک کر بیٹھے ہو. ابھی کیا یہ قبرستان ہے؟ آؤ سمٹ کر بیٹھ جائے خواجہ کا ہندوستان ہے. وہ لوگ جو بیٹھے ہیں قریب آئے, نعرہ لگا لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جلسہ میلاد النبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے دور پر بیٹھے مقدس علماء, شعراء, سامنے بیٹھے گرامی عظیم مرتبت پردہ نشین میری ماں اور بہنیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعید الکریم. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آئیے حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بہت مختصر وقت ہمیں ملا ہے, میں تمہیدی گفتگو نہ کر کے
اپنی بات پر آتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں علی جناب مولانا عبدالقادر امجدی صاحب قبلہ کا، نقیب اہل سنت طاہر رضا فیضی قاری حفاظ القراء حضرت حافظ القاری ریاض الدین صاحب قبلہ، استاذ محترم علی جناب شاکر علی صاحب قبلہ و محبوب صاحب قبلہ، سب کا شکر گزار ہوں اور سب کی موجودگی میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس سے پیشتر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کیا بات ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور کسی عاشق نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ مانگنے والوں کو نہ جھڑکے، مت جھڑکے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 23ویں صدی چل رہی ہے اور بڑی ہی بھیانک ہے۔ اس دور میں ہمارے قوم مسلم کے نوجوانوں کو دیکھا جائے تو یہ لوگ نہ جانے کن کے فینس بنے ہوئے ہیں، کن کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں، ان کی توجہ لینا چاہتے ہیں۔ کوئی کرکٹر کا فین ہے، اس کی توجہ چاہتا ہے، کوئی فلموں میں کام کرنے والے ایکٹرز کا فین ہے، اس کی توجہ اپنی طرف لینا چاہتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں آپ اس صدی میں جس کے فالوورز بنے ہوئے ہیں اور جس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، وہ شاید آپ کو کچھ نہ دے پائے، لیکن اگر آج آپ اسی تاریخ سے، اسی وقت سے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فینس بن جائے اور ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارے، تو یاد رکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا بڑے ہی نرالے انداز میں کہ اے محبوب، آپ پوچھنے والے سے یا مانگنے والے کو نہ جھڑکا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ اگر دنیا دار کے فینس ہیں تو آپ وہاں سے ہٹیے اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فین بنیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی طرف اپنی نظر توجہ کر دی ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم جن پر پڑی ہے، اللہ کی قسم ان کی دنیا بھی سنور گئی ہے، ان کی آخرت بھی سنور گئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ ہی کا نتیجہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے طرف اگر اپنی نظر توجہ کر دے، اگر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی طرف اپنی توجہ کر دے تو وہ صداقت کے پیکر بن جاتے ہیں، اگر ان کی توجہ حضرت عمر کی طرف پڑتی ہے وہ عدالت کے پیکر بنتے ہیں، اگر حضرت عثمان کی طرف آقا کی توجہ ہوتی ہے وہ سخاوت کے پیکر بنتے ہیں، اور جب مولا کائنات حضرت علی کی طرف
آتی ہے. خدا کی قسم مولا علی شجاعت کے پیکر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو اپنوں کا حال ہے. میں تو بڑے دعوے کے ساتھ کہوں گا اور بڑی گارنٹی کے ساتھ کہوں گا، اگر کوئی اپنا ہو اس پر آقا کی توجہ پڑ جائے تو پھر وہ ذرے سے سریا بن جایا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی غیر بھی ہو اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر جب اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر. اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلام آگے بڑھے، جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو، جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جائے، وہ ابو جہل ہے. اللہ اکبر. اسلام کا کٹر دشمن ہے. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کبھی پتھر پھینکتا ہے، کبھی پاگل کہتا ہے، کبھی دیوانہ کہتا ہے، کبھی مجنون کہتا ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑا دشمن شاید کہ اسلام کا کوئی ہوگا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آقا نامدار کی نظر اس کے بیٹے اکرمہ پر پڑتی ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب نظر رحمت اس پر جاتی ہے، آقا کی توجہ جب اس پر جاتی ہے، اللہ کی قسم ایک جو ہے کہ اسلام کے دشمن کے بیٹے کے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر جاتی ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. یہ اکرمہ تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا. آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد فرماتے ہیں، اے اکرمہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، اگر تو جہنم میں جلے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں چاہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جا. لیکن وہ کہتا ہے نا محمد ہم آپ کے کلمے کو نہیں پڑھیں گے. میرا باپ مرتے مرتے مجھے وصیت کیا تھا دنیا کی ساری چیز کو کرنا، لیکن محمد کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان مت بننا. اللہ اکبر. وہ بھاگتا ہے آقا نامدار سے اپنے دامن کو چھڑا کر کے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بت خانے کے پاس جاتا ہے اور بتوں کے سامنے جسے خدا مانتا تھا کہہ رہا ہے میرے خدا مجھے بچا لو، مجھ پر محمد کی نظر پڑ گئی ہے. اللہ اللہ. بت اس کے گرتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آواز آتی ہے ارے نادان، جس پر محمد کی نظر پڑ جاتی ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ اللہ. پھر وہ اکرمہ وہاں سے نکلا، بھاگتے ہوئے دریا کے کنارے گیا اور دریا کے سامنے ٹیلا تھا اس کے اوپر چڑھ گیا. اب کبھی پیچھے دیکھتا ہے، سو جو یہ پیچھے جو دیکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی پکار رہا ہے. اللہ اکبر. اب وہ اپنی جان دینے پر آمادہ ہے، دل میں یہ تمنا ہے کلمہ نہ پڑھوں گا اپنی جان دے دوں گا. وہ ٹیلے کے اوپر سے دریا میں کود جاتا ہے، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھے. اللہ اکبر. اب جب دریا میں کودا ہے، دریا کے امواج نے اسے اپنے آغوش میں لیا ہے اور کنارے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. اکرمہ پھر تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے اور پھر جو ہے کہ ٹیلے پر جاتا ہے اور جا کر کے پھر وہاں سے کودتا ہے. پھر وہی حال ہوتا ہے، موجیں اسے اپنے آغوش میں لیتی ہے، کنارے پر لا کر کے رکھ دیتی ہے. پھر تیسری مرتبہ وہ ٹیلے کے اوپر چڑھ کر کے اپنی جان دینے کے لیے پھر دریا میں کودتا ہے. دریا میں کودنا تھا، پھر موجوں نے لا کر کے کنارے پر کر دیا. اب وہ کنارے پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے دریا کے موجوں تمہیں کیا ہوا ہے، تم مجھے باہر کیوں لا رہی ہو؟ آواز آتی ہے ارے نادان، جس پر محمد کی نظر پڑ گئی ہے ہم میں کیا طاقت ہے میں اسے ڈبو سکوں. اللہ اللہ. آخر میں اکرمہ بڑی تیزی کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں بڑھا اور بڑھنے کے بعد آقا کے دستے مبارک کو پکڑ کے کہتا ہے اے محمد، جس کی نظر دنیا میں ڈوبنے نہیں دیتی ہے اس کی نظر آخرت میں جلنے کیسے دے گی؟ اے محمد، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے. آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا. بریلی کے تاجدار کی جب نظر پڑی تو بول اٹھے جس طرح
دم میں دم آ گیا، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ ظہیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچے ایک نظر اگر دشمن پر پڑ جائے تو پھر دشمن کے بچے کو اللہ اکبر کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ ذرا آپ سوچے ان کا حال کیا ہوگا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں دن رات رہا کرتے تھے، جسے کہا جاتا ہے اصحاب صفہ، یعنی اسلام کا پہلا مدرسہ ہے صفہ کا چبوترا، اس میں پڑھنے والے 70 یا 80 صحابیوں کا حال کیا ہوگا۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر وقت ہوتا تو بہت کچھ بتاتا، لیکن میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نوجوانوں تم سے گزارش کروں گا اور تم سے التماس کروں گا، یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کن دنیا داروں کے نسلوں کی توجہ کی بھیک مانگ رہے ہو جو تمہیں ہزار میں بھی نہ پہچان سکیں گے، جو تمہیں چند لوگوں میں بھی نہ پہچان سکیں گے۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، اگر دل لگانا ہے، محبت کرنی ہے، کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنی ہے تو اللہ کی قسم آمنہ کے لال سے محبت کر لو، اس کی توجہ اپنی طرف لے لو، اس کی عقیدت اپنے دل میں بسا لو۔ کیوں؟ مدینے والے کی شان یہ ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھول چنی کی شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا۔